بحجاجكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لائق سزی وقار ارباب علم و دانش اصحاب علم و فضل تقریباً 3-3.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد اب آپ سے مجھے گفتگو کرنے کا ٹائم دیا گیا ہے. بڑی مہربانی، شکریہ اور عین نوازش کہ آپ کو یہ خیال آ گیا ہے کہ کوئی اور بھی مہمان یہاں آیا ہوا ہے. بہرحال میں اب اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں، بات ذرا کلوز کریں اور میں اپنی بات کروں. ارباب انصاف، یہ آپ نے اشتہار پڑھا ہے اور اس اشتہار کے اوپر نام ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس. میری عادت ہے کہ جو اشتہار کا عنوان ہو اس عنوان پہ گفتگو ہو. دین بڑا ہی وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اشتہار دیکھ کے آتا ہے وہ ایک مائنڈ بنا کے آتا ہے کہ میں نے آج اس مضمون کو سننا ہے. اور بہرحال ہر ایک اپنا مزاج ہے. میں بڑا حیران و پریشان ہوں. ختم نبوت کا عنوان اتنا بڑا وسیع اور کئی اس پہ باتیں ہو سکتی ہیں. اگر آج ہر بندہ ختم نبوت کے الگ عنوان کو اٹھاتا تو مرزائیاں نو ماں یاد آ جانی سی پہ ختم نبوت کسی چیز کا نام ہے. بہرحال ارباب انصاف، میں بائی پاس نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کی میری طرف توجہ رہے گی؟ بولو یار، توجہ رہے گی؟ میں نے اتنی دیر سے آپ کو دیکھا ہے. پہلے میں نے مہمانوں کو دیکھا تو الحمدللہ یہاں کوئی نعرے لگانے والا بندہ ہی نہیں ملا، اور ایک غریب ملا تو وہ جب نعرہ لگاتا تھا آپ اسے ہی دیکھتے رہ جاتے تھے. آپ اسے ہی دیکھتے رہ جاتے تھے کہ یہ کی ساڑھے کا نویں عذاب پہ ہے کہ نعرہ نہ چھڑے ہے، تو آپ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں اور میرا شاید ذہن صحیح نہ بن جائے کہ آج یہاں مجاہد نہیں ہے، کوئی مجاور بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگ بیٹھے ہوتے تو اللہ اکبر کے نام سے پتہ چل جاتا یار اگر تمہاری آواز وہ گری شو والے ملونوں تک نہیں جاتی تو علی علی چوک والے ملون تک تو جانی چاہیے نا. نعرہ تکبیر، جانے صحابہ. میری طرف آپ نے توجہ کرنی ہے. اب ایک بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں، اس پہ آپ عمل کریں کہ جس شخص نے ابھی جانا ہے وہ چلا جائے، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر دوران گفتگو کوئی نہ اٹھے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی. آپ وعدہ یہ کرتے ہیں کہنے جانا ہے بھائی ہوئے نہیں جائے گا دیکھ لیں تو پھر میں بھی نہیں جانا دینا. توجہ ہے میری بات کی طرف. ارباب صاحب، آپ نے یہ عنوان پڑھا، عنوان ہے تحفظ ختم نبوت. آج آئیے اسی تحفظ کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ پہرا دیا کیسے جاتا ہے، ختم نبوت کا تحفظ کیا کیسے جاتا ہے، ختم نبوت کی کس انداز سے حفاظت کی جاتی ہے. ارباب صاحب، اس کے لیے میں اپنے بزرگوں کو پیش کرنا شروع کر دوں. دوسرا اٹھے گا وہ اپنے بزرگوں کی لائن پیش کر دے، گرچہ کہ یہ سارے بزرگ یہ ہمارے
بھائی سروں کا تاج ہے جنہوں نے ختم نبوت کی قربانی دی ہے، اور ختم نبوت پہ انہوں نے کھڑے ہو کر کے ایک ہو کر کے دکھایا کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ اور مسئلہ ہے۔ ایک اور بھی بیچ میں آیا تھا کہ جسے ہم نے 2 منٹ کے لیے کہا تھا تو آ جا، لیکن آج تک آپ نے پڑھا ہوگا مجلس عزا ہوگی، ماتم ہوگا، یہ جھولا نکلے گا، فلاں نکلے گا، کبھی آپ نے ان کے اشتہار پہ ختم نبوت پڑھا ہوا دیکھا ہے کسی نے بھائی؟ اور بھائی کوئی دوربینی لگا کے مجھے دکھا دے کبھی کسی نے دیکھا ہو تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ختم نبوت کا منکر تھا، ہم نے صرف مرزائیوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو ساتھ دیا تھا۔ لیکن میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج ہم ایک اور لائن پہ جانا چاہتے ہیں اور وہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کے لیے ہم بھی کہیں وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہر مومن کہے، مسلم کہے، ایمان والا کہے، کلمہ گو کہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ کہے کہ یہ میرے لیے قابل اعتماد ہے، قابل تقلید ہے، میرے سر کا تاج ہے، میرے ایمان کا محور ہے، میرے ایمان کا مرکز ہے، اور جو تھوڑا سا اسے بائی پاس کرنے لگے ہم نے کفر کا مورا ٹھک دینا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر دو عالم آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت کو تیار کیا ہے وہ ہے صحابہ اکرام، سب قید رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہی جا کر کے دیکھیں کہ طرز کیا ہے ختم نبوت کے دفاع کا، کیا وہ طریقہ ہے، کیا وہ طرز ہے، کیا وہ عمل ہے، کیا وہ سیرت ہے، کیا وہ کردار ہے، وہ کس انداز سے ختم نبوت کی پہرے داری کرتے ہیں۔ تو ارباب انصاف جب میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں تو میں ششدر اور حیران رہ جاتا ہوں۔ پیغمبر دو عالم کے پاس بیٹھ کر کے انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، انہوں نے کم از کم 23 سال کی زندگی آقا دو جہاں کے ساتھ گزاری، اور بار بار سنا ہے نا کہ آنا خاتم النبیین، آنا خاتم النبیین، آنا خاتم النبیین، لو کان بعدی نبی لکان عمر، بے شمار حدیثیں سنی اور بار بار سنا کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا میں آخری ہوں، میں آخری ہوں، میں آخری ہوں، اور اس سے بھی آگے دے کر کے آگے یہ بھی سنا کہ رحمت کائنات نے یوں بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی میرے بعد آ کر دعویٰ کرے تو میرے پیغمبر نے کہا کذاب ہے، دجال ہے، کمینہ ہے، لعین ہے، پرلے درجے کا اسلام اور اسلام سے خارج ہے۔ یہ میرے پیغمبر کے دیے ہوئے القابات یہ سنتے رہے اور انہوں نے سن کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کیا۔ اب جس وقت بات آتی ہے ختم نبوت کی تو اب انہوں نے وہ دکھایا ہے کہ ختم نبوت کا دفاع کیا کیسے جاتا ہے۔ ارباب ارشاد آج اسی کو دیکھنا ہے، ذرا سا تھوڑا سا توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ جناب صدیق اکبر کا دور ہے اور صدیق اکبر کے زمانے میں اس وقت بات اٹھتی ہے اور ایک بات پیغمبر کے آخری دور میں بھی اٹھتی ہے۔ اسود عنسی نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دعوی نبوت کر دیا تھا، اور اس کے دعوی نبوت کرنے پہ رحمت کائنات بڑے ہی رنجیدہ تھے، اور صدیق اکبر کے دور میں سب سے پہلی خوشی اب آتی ہے کہ جس وقت ختم نبوت کے اس باغی کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت کا دفاع اس انداز سے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک عجب حصہ ہے کہ جس وقت اسود عنسی نے یہ دعویٰ کیا تھا تو شاہ ابن بازان نے ایک مسلمان کو شہید کر کے اس کی اہلیہ کو اس نے زبردستی اپنے قبضے میں لیا اور گویا اسے اپنے گھر کی اس نے اپنے گھر کی بیوی بنا لیا۔ اب اس آزاد اس کا نام ہے، یہ اس کے گھر
کچھ کہنے لگا ہوں، میں تم سے کچھ کہنے لگا ہوں کہ دیکھیے ختم نبوت کا دفاع اس انداز سے کیا جاتا ہے، اور یہ انداز میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ انداز ہم نے سیکھا ہے پیغمبر کے صحابہ سے۔ پیغمبر کے صحابہ نرم دل ہے، نرم دل ہے، نرم دل ہے، لیکن جب بات کافر کی آتی ہے تو اشدہ بھی یہی ہے۔ میں بات کروں گا یوسف مسروری سے، بڑے نرم سے گفتگو کروں گا۔ میں بات کروں گا افسر عزیزی سے تو بڑے نرم انداز سے گفتگو کروں گا۔ میں بات کروں گا کسی بریلوی مکتب فکر سے، بڑے نرم اور ٹھنڈے انداز سے گفتگو کروں گا، لیکن خیال کرنا کوئی صحابہ کا دشمن ہم سے نرمی کی توقع مت رکھے، کوئی نبی کی عزت کے ناموس کا دشمن ہم سے نرمی کی توقع مت رکھے، اس لیے کہ ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانا کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا تمہیں جگانے چلیے ذرا جاگو، میں تمہاری جھولی میں کوئی پھول دینا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یمامہ کے میدان میں دیکھا ہے تو پیغمبر کا 1200 صحابی جامع شہادت نوش کرتا ہے، اور 1200 صحابہ کو اگر میں گننا شروع کر دوں تو وقت بھی طویل ہے، اور ایسے کر کے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کسی مورخ نے ابھی تک وہ پوری 1200 کی فہرست میرے علم میں نہیں آئی ہے، ان میں سے چیدہ چیدہ کے نام تو لیے جاتے ہیں لیکن پورے 1200 لکھنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت ابو دجانہ یہ شہید یمامہ ہے، حضرت ابو حبہ بن غزیہ انصاری یہ شہید یمامہ ہے، حضرت ابو قیس بن حاصل یہ شہید یمامہ ہے، حضرت ابو عقیل بدری یہ شہید یمامہ ہے، حضرت زرارہ ابن قیس یہ شہید یمامہ ہے، حضرت جنادہ یہ شہید یمامہ ہے، حضرت صاحب ابن عفام یہ شہید یمامہ ہے، حضرت صاحب ابن عثمان ابن مظعون یہ شہید یمامہ ہے، حضرت سعد ابن جمال یہ شہید یمامہ ہے، حضرت مسلمہ بن مسعود بن اسلان یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عباد ابن بشیر انصاری یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عباد ابن حارث یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عمیر ابن عوف یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عامر بن عبداللہ بن حارث یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عویمر یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عبد الملک یہ شہید یمامہ ہے۔ جب میں نے تفسیر میں دیکھا ہے تو مجھے حضرت نعمان نظر آتے ہیں، یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عبداللہ بن خزیجہ یہ شہید یمامہ ہے۔ یہ صحابہ کی لہر ہے جو شہید ہوتی چلے جاتی ہے۔ اللہ کے صحابہ میں سے حضرت شجاع بن ابی وقاص اسدی انصاری یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول یہ شہید یمامہ ہے، حضرت مالک بن امیہ یہ شہید یمامہ ہے، حضرت مالک بن سلمہ یہ شہید یمامہ ہے، حضرت مالک بن عامر یہ شہید یمامہ ہے، حضرت حریم بن عبداللہ القرشی یہ شہید یمامہ ہے، حضرت یزید بن ثابت یہ شہید یمامہ ہے، حضرت یزید بن عوف یہ شہید یمامہ ہے، حضرت زید بن خطاب یہ شہید یمامہ ہے، حضرت ثابت بن قیس یہ شہید یمامہ ہے، حضرت ابو سلمہ یہ شہید یمامہ ہے، حضرت ابو حذیفہ یہ شہید یمامہ ہے۔ یہ وہ یمامہ کا میدان ہے جس یمامہ کے میدان میں پیغمبر کے صحابہ جامع شہادت نوش کرتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب یمامہ کا میدان سجنے لگتا ہے اسی یمامہ کے میدان میں ایک بڑھ کے سامنے آتا ہے جسے حضرت ثابت بن قیس کہا جاتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس کا رسیہ چولا اسے پڑھتے ہوئے میرے دل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا بدن کب کپا جاتا ہے، میرے وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس کھڑے ہو کے خطاب کیا کرتے ہیں، اے اسلام کے پرستاروں آج میدان میں اٹھو، یہ نہ دیکھو تمہارا دشمن کثرت میں ہے اور تم قلت میں ہو، تم نے یہ دیکھنا ہے آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے کثرت و کثرت و قلت کو مٹاتے ہوئے میدان میں اچھل جاؤ۔ ادھر سے حضرت زید بن خطاب یہ حضرت عمر بن خطاب کے بھائی ہے، یہ میدان میں اچھلتے ہیں، ان کا خطاب بھی عجیب ہے، یہ خطاب کر کے کہتے ہیں وہ توحید کے پرستاروں تم دولت توحید سینوں میں لیتے ہو، اور جس کے سینے میں دولت توحید ہوتی ہے وہ کبھی غیروں کی طاقتوں سے ڈرا نہیں کرتا، غیروں سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ مفاہد ہو، خود کو توحید کے پرستار کہنے والوں، پھر تم ڈرتے کسی ہو؟ اگر توحید کا دم بھرنا ہے پھر ڈر کا اچھا، اگر توحید کا دم بھرا ہے تو پھر عسکری کا ڈر مواد کا کام نہیں، پھر بیڑی سے ڈرنا مواد کا کام نہیں، پھر کسی راسی سے ڈرنا مواد کا کام نہیں، کسی مرزائی سے ڈرنا مواد کا کام نہیں، حق بات کہتے ہوئے ڈر جانا کسی مواد کا کام نہیں۔ مواد وہ ہوتا ہے جیسے زید بن خطاب ہے، مواد وہ ہوتا ہے جیسے ثابت بن قیس ہے۔ ادھر سے دوسرے کھڑے ہوئے حضرت ابو حذیفہ کا خطاب وہ
दिया है कि तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे सहाबा, नारे खत्मे नबूवत, नारे फारूकी साहब। अभी हमें उन्हें जिंदा करने की बातें करें जिन पे हमने कटना है, खुदा हमें भी शहादत दे दे। मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा था कि ये एक अंदाज है खत्म नबूवत के दिफा का, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का तरीका समझ आया है कि नहीं आया है? ये सीन में लेके उठना, मेरी तरतीब यही होती है। मैं एक ही नुक्ते पे बात करता हूँ ताकि ये ना बात हो कि बंदा टाटापुर से शुरू करे और गुजरांवाला ब्रेक लग जाए। नहीं, एक मौजू पे बात ताकि तुम्हें समझ में बात आ जाए। मैंने किसी की बात नहीं की, खुदा ना किसी और तरफ ना ले जाना, मैंने अपनी बात की है। मैं आज ये कर रहा था कि हमें देखना है कि नबी के सहाबा किस अंदाज से दिफाए खत्मे नबूवत करते हैं। और इस खत्मे नबूवत के दिफा में मैं फिर तुम्हें एक जगह ले जाना चाहूंगा। इसी यमामा का मैदान था और इसी यमामा के मैदान में इस वक्त